وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ سورہ الف لام میم السجدہ کی 12 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی کاش تم وہ منظر بھی دیکھو جب یہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سو ہم کو دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیجئے، اب ہم نیک کام کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نافرمان لوگ آج دنیا کے اندر آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کھڑے کیے جائیں گے، زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ایک مجرم، گنہگار، پاپی، آروپی کیسا کورٹ میں عدالت کے اندر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں یہ مجرم لوگ، گنہگار لوگ، نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کے دربار کے اندر پکڑ کے کھڑے کیے جائیں گے۔ پوری ندامت اور شرم ہوگی، پورا غم ہوگا، اللہ کے سامنے سر جھکا کے حاضر ہوں گے، سر جھکایا ہوگا، ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر اٹھا کر کے دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ ہم نے آخرت دیکھ لی، مرنے کے بعد کی زندگی دیکھ لی، قبر عذاب دیکھ لیا، قیامت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، جنت دیکھ لی، پل صراط دیکھ لیا، اے اللہ آپ کا سارا نظام، سارا سسٹم ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اب ہم کو یقین آ گیا، آنکھ سے سب کچھ مشاہدہ ہو گیا، اور ہم کو اب یقین ہو گیا کہ ایمان لانے سے ہی کام بنتا ہے، نیک کام کرنے سے کام بنتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ پھر سے ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے، ہم دنیا میں جا کے نیک کام کریں گے، یہ اقرار کریں گے۔ لیکن مر کے آخرت میں جانے کے بعد، قیامت کا میدان قائم ہونے کے بعد کسی کو دنیا میں واپس آنے کا چانس اور موقع نہیں دیا جائے گا، جو گیا سو گیا، اب تو تم نے دنیا میں جو کام کیے تھے، جو اعمال کیے تھے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اب کسی کو دنیا میں جانے کا چانس نہیں ملے گا۔ اور سمعنا کا ایک میننگ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رسولوں کو جھوٹا کہتے تھے، لیکن آج رسولوں کا سچا ہونا ہم نے سن لیا، ہم نے اپنے گناہ دیکھ لیے اور ہمارے لیے جو سزا ہے وہ بھی سن لی، ایسا وہ کافر نافرمان مجرم لوگ بولیں گے، اور اب ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا چانس دو، موقع دو، ہم دنیا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سدھر کر کے آوے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ بس یہ ہے ایمان والے میں اور بے ایمان میں بہت بڑا فرق۔ ایمان والا نبی کی بات سن کر کے مان لیتا ہے،
قرآن کی بات سن کر کے مان لیتا ہے، نبی کی طرف سے آنے والی دعوت، داعی کی دعوت، عالم دین، اللہ والے جو کہتے ہیں اس کو ایمان والا مان لیتا ہے، چاہے آنکھوں سے نظر نہ آوے۔ آج ہم نے قیامت نہیں دیکھی لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، قبر نہیں دیکھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جنت نہیں دیکھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جہنم نہیں دیکھی ہم ایمان رکھتے ہیں، پل صراط نہیں دیکھا ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے سنا اور سن کر کے ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے۔ اور کافر لوگ سن کر کے ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، تب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی سے اس کی ہدایت یعنی صحیح راستہ سمجھا دیتے، لیکن میری طرف سے جو بات کہی گئی تھی وہ سچ ہو کر کے رہی کہ میں جنات اور لوگ سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسان کو ایمان والا بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسان کو جنتی بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جنت بنائی، جنت کے لیے ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو بنایا، جہنم بنائی اس کے لیے کافروں کو، نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو بنایا۔ شیطان بھی دنیا میں آیا، شیطان نے محنت کی، جو لوگ شیطان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نبیوں کی دعوت مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ شیطان کی دعوت کے بارے میں کہا گیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تمام انسانوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان میں سے شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جہنم بنائی ہے، لہٰذا اے انسانوں، اے جناتو، شیطان کے راستے میں مت چلو ورنہ جہنم ہے، نبی کے راستے پر چلو جنت ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنتی بنا کر کے ہی پیدا کیا، جب وہ اپنے باپ دادا کی پیٹھ میں تھے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے بنایا تھا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدائشی جہنمی بنایا ہے، جب وہ اپنے باپ دادا کی پیٹھ میں تھے اسی وقت سے اللہ نے ان کو جہنم کے لیے بنا دیا تھا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، اللہ نے آپ کو مجھ کو ایمان کی دولت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان پر باقی رکھے، اللہ اپنے فضل سے جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دے وے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ میں 2 تحریر 2 لکھان لے کر کے تشریف لائے، فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دونوں تحریر، یہ دونوں لکھان کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، جمنے ہاتھ میں جو لکھان تھا، تحریر تھی، اس کے بارے میں فرمایا یہ رب العالمین اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اس میں تمام جنت میں جانے والوں کے نام ہیں، جنت میں جانے والوں کے نام، ان کے باپ دادوں کے نام، ان کے خاندان کے نام، پھر اس کو بند کر دیا گیا، آئندہ اس میں کبھی کوئی کمی بیشی زیادتی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور دابے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جو تحریر تھی، جو لکھان دی، اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی رب العالمین اللہ کی طرف سے آیا ہوا لکھان ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، جہنمیوں کے باپ دادوں کے نام ہیں، ان کے خاندان اور قبیلے کے نام ہیں۔ پھر اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، پھر اس کو بھی اللہ کی طرف سے بند کر دیا گیا کہ آئندہ کبھی اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنتی ہونے کا معاملہ نکی اور طے ہو چکا ہے تو پھر ہم دنیا میں عمل کس غرض سے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی چال چلتے رہو، نیک کام میں لگے لگو، جنتی آدمی کا جب خاتمہ آئے گا، موت کا وقت آئے گا تو نیک جنت والوں کے عمل کے اوپر آئے گا، چاہے زندگی میں اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو، اور جہنمی آدمی کا خاتمہ جہنم والے اعمال کے اوپر ہوگا، چاہے اس نے دنیا کے اندر کوئی بھی کام کیے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریروں کی طرف، لکھان کی طرف اشارہ کر کے پھینک دیا، یعنی ایسا اشارہ کیا جیسے کوئی پھینکنے والا کرتا ہے، اور وہ تحریر غائب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا تمہارے رب اللہ بندوں کے فیصلوں سے فارغ ہو چکے ہیں، ایک جماعت جنتی، دوسری جماعت جنتی ہے، جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں جماعت میں مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے شامل فرماوے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ سو تم عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم اپنے آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، یعنی رحمت سے بھلا دیا، مہربانی سے بھلا دیا، اور جو اعمال تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کے عذاب کا تم مزہ چکھو۔ یعنی دنیا میں تم نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، شریعت پر عمل نہیں کیا، شریعت کے قانون کو تم بھول گئے تھے، بھول جانے جیسا برتاؤ تم نے کیا تھا، لہذا تم سب لوگ جو ہے آج اللہ کی رحمت سے بھلا دیے جاؤ گے، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، مغفرت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ جاؤ جہنم کا مزہ چکھو، ہمیشہ جہنم میں رہو، جو گناہ کے اور برے کام تم کرتے تھے جہنم کی آگ کا تم لوگ مزہ چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے حمد یعنی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لانے سے تکبر نہیں کرتے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے سجدے میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل میں تکبر نہیں لاتے، دل میں گھمنڈ نہیں لاتے، اللہ کی طرف انابت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بس ایک ایمان والے کو ہمیشہ ایسا ہی رہنا چاہیے
کہ جب قرآن کی بات سنائی جائے، نصیحت کی بات سنائی جائے، نصیحت پر عمل کرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کا ذکر تسبیح کرے، اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے سامنے تکبر نہ کرے۔ یہ ایمان والے کی خوبی ہونی چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو یعنی کروٹیں ان کے سونے کی جگہوں یعنی بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ ڈر اور امید سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ رات رات عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ڈر ہے کہ عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ راضی ہوں گے، اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہماری عبادت کے اوپر ثواب اور نیکی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز، دیکھو حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے سو جاوے، پھر صبح صادق سے پہلے اٹھ جاوے، پھر 4 6 8 رکعت 10 12 رکعت پڑھے، اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی برکت والی نورانی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو بہت آسان، سحری کھانے کے لیے اٹھے تو سحری سے پہلے یا سحری کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے دعا کرو، اور دیکھو بھائی پورے سال بھی تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کم سے کم درجے میں اتنا کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد ویتر کے بعد 2 4 6 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، یہ بھی بہت نعمت ہے۔ ایک حدیث آثار السنن میں امام نیموی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جو آدمی وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر تہجد میں نہ اٹھ سکے تو یہ 2 رکعت نماز وتر کے بعد کی یہ تہجد کی طرف سے کام کرے گی اور تہجد والا ثواب ملے گا۔ تو ٹاپ کوالٹی اور بہترین طریقہ ہے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھنا، اور رات سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں گے تو بھی کم سے کم درجے کے اندر کام چل جائے گا۔ تہجد کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سیدھے ہموار میدان میں لوگوں کو جمع کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والے کی آواز سب کو ایک جیسی سنائی دے گی، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، اونچ نیچ بھی نہیں ہوگا، سب نظر سب کے پار ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دکھ اور سکھ میں اللہ کی تعریف کرتے تھے؟ یہ آواز سن کر کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایمان والو، دکھ آوے تو بھی اللہ کا شکر، سکھ اور خوشی آوے تو بھی اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر ایک اعلان کرنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو، جن کی کروٹ، جن کی باڈی بستر سے الگ رہتی تھی؟ یہ آواز سن کر کچھ تھوڑے لوگ کھڑے ہو کر جائیں گے، بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ رات کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ ان کو بلا حساب کتاب جنت عطا کریں گے، اور باقی لوگ جو میدان کے اندر ہوں گے
ان سے حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تہجد کی نماز بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، جنت میں لے جانے والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، دو آدمی بہت پسند کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ آدمی جو اپنے بستر سے نکلتا ہے، لحاف میں سے نکلتا ہے، گودڑے میں سے نکلتا ہے، رجائی میں سے نکلتا ہے، پیاری پیاری بیوی کو، بچوں کو چھوڑتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، اپنے بستر سے نکلا، لحاف سے نکلا، محبوب بیوی سے ہٹ گیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اور میرے ثواب کی امید کے اندر آ گیا میرے سامنے، میرے عذاب سے ڈر کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا، بہت پیارا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں الی آخرہ حدیث بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری لوگ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انصاری لوگ کیا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ عشاء پڑھتے اور پھر گھر جاتے۔ معلوم ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین پڑھنا، مغرب اور عشاء کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان اللہ کے دین کی باتیں کرنا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا، نیکی کا، فضیلت کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا کہ پوری رات نماز کے اندر پڑھی۔ اسی لیے عشاء بھی جماعت سے پڑھو، مغرب بھی جماعت سے پڑھو، یہ بہت زیادہ فضیلت والی نمازیں ہیں، بہت زیادہ ثواب دینے والی نماز ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھا، تو ایک روز میں نے صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، میں نے عرض کیا، قریب جا کر کے، قریب ہو کر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جاوے، جہنم سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں لے جانے والا عمل، جہنم سے دور کرنے والا عمل، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے کرو، رکھو، بیت اللہ کا حج ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ معاذ میں تم کو خیر یعنی نیکی کے دروازے بتلا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال جو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ کرنا آدمی کے گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی طرح آدھی رات میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو یہ رات نماز بھی بہت قیمتی نماز ہے، گویا یہ نماز بھی اللہ کی طرف سے گناہ کی آگ کو بجھانے والی نماز ہے۔ راتوں میں تہجد پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے اندر آیا کہ جو لوگ عشاء کے بعد جماعت پڑھے، فجر بعد جماعت پڑھے، یہ لوگ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ مغرب بعد نفل پڑھنے والے، وہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اور ایک آسان عمل کر لو، ایک آسان عمل، وہ کیا ہے کہ ہم رات میں سوئے ہو،
جب بھی آنکھ کھولے اللہ کا ذکر کر لو، چاہے سوتے سوتے، بیٹھے بیٹھے، کروٹ پر، کسی بھی حالت میں ہو اللہ کا ذکر کر لو، وضو ہو وضو نہ ہو، ہر حال میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو۔ یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت نیک عمل ہے۔ تو اصل چیز ہے تہجد کی نماز۔ آدمی اس کی برکت سے اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے۔ تہجد کے وقت پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں بندہ جو دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور جو ہے انسان دنیا کے کاروبار کے لیے جاگتا ہے، سفر کے لیے جاگتا ہے، تو یہ تو تہجد پڑھ کے اللہ کے لیے جاگنا ہے۔ یہ سلامتی سے جنت میں لے جانے والا عمل ہے تہجد کی نماز۔ اور ساتھ ساتھ میں مغرب، عشاء، فجر جماعت کے ساتھ پڑھو، مغرب کے بعد اوابین پڑھو، اور مغرب کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اور آخری درجے میں عشاء کے بعد 2، 4، 6، 8 رکعت تہجد پڑھ کے سو، یا سونے سے پہلے پہلے تہجد پڑھ لو، اور رات کو جب بھی نیند کھلے تو اس وقت کے اوپر اللہ کا ذکر کر لو۔ یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی لالچ، اللہ کی محبت کی لالچ، اللہ کی خوشی کی لالچ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اللہ کے عذاب کا ڈر، جہنم کا ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ ڈر بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس نیت سے بندہ جو بندگی کرے گا تو وہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں نہ آوے، ڈر آوے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر آوے، یہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لالچ اللہ سے، ڈر اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے لالچ، یہ بہت بڑی خوشی کی چیز ہے بندوں کے واسطے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، روزی اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہو جائیں گے۔ دیکھو دولت آج ہمارے پاس ہے تو اس دولت کو اللہ کے لیے خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی مدد کرو، یتیم بیواؤں کی مدد کرو، اور جو ہے مدرسوں میں دو، مسجد میں دو، یتیم خانے میں دو، ہاسپٹل میں دو۔ یہ اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوا کام آئے گا، اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ سب صفات کو اپنانے کی، خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے، تہجد کی پابندی، اللہ سے اچھی امید، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرماوے۔